میں نے اس غزل کے 3 شعر لکھے ہیں. اب بھاگتے ہیں سایہ عشق کے بتا سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے کچھ آسماں سے ہم، یہ تو ہے مطلع، دونوں میں ردیف و قافیہ ہے. اگر دوسرا بھی ایسا ہوتا نا شعر کے جس میں ردیف و قافیہ ہوتا تو حسن مطلع، مطلع ثانیہ، زیب مطلع ہو جاتا، لیکن ایسا اس غزل میں نہیں ہے. اس میں پھر کیا ہے کہ باقی اشعار ایسے ہیں جن کے صرف دوسرے مصرے میں ردیف و قافیہ ہے، پہلے مصرے میں نہیں ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ باقی اشعار جن کے صرف دوسرے مصرے میں ردیف و قافیہ ہو، پہلے مصرے میں نہ ہو، انہیں بیت یا فرد کہتے ہیں. تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ بیت یا فرد. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہو گیا؟ مطلع. اس کے بعد اس میں اور بھی ایسے شعر ہیں. غزل کا سب سے بہترین شعر، اس کو کیا کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شاہ بیت یا بیت الغزل. اب دیکھیں غزل کا سب سے اچھا بہترین شعر شاہ بیت یا بیت الغزل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سب باتیں ہو گئی، مطلع، فرد اور بیت. غزل کا آخری شعر، جب غزل شاعر ختم کرنے کی اور چلتا ہے تو غزل کا آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جو شاعری کے طور پر اس کا ایک نام ہوتا ہے. اس کو شاعر اپنے آخری شعر میں استعمال کرے گا. اس آخری شعر کو مقطع کے نام سے جانتے ہیں. مقطع، مقطع یہ عربی زبان کے لفظ قطع سے بنا ہے. قطع یقطع، قطعا کا معنی عربی میں ہوتا ہے ختم کرنا، اختتام کرنا. مطلب یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے نا. جسے لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے، یہ پوچھیں گے جا کے حالیہ جادو بیاں سے ہم. یہ حالی، حالی کہہ رہا ہے کہ تیرے کلام میں اتنی خوبصورتی تلذذ کہاں سے آ گیا. یہ بات ہم حالی سے ہی پوچھیں گے. خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہے. اس کو شاعری کی دنیا میں کون سی صنعت کہا جاتا ہے؟ تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر جاہل بننا، مطلب جان بوجھ کر انجان بننا. اسی کو تعلی بھی کہتے ہیں، جس میں شاعر خود اپنی تعریف کرے، اس کو تعلی بھی کہتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کے ہے. ٹھیک، ہر چیز کو کلیئرلی کرایا گیا. جو میں نے اب پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، جو بولا ہے، اگر غزل میں سے کوئی کوشچن آئے گا تو جو آج یہ پڑھایا ہے 1 گھنٹہ 11 منٹ کے اندر، 12 منٹ کے اندر، اس میں سے ہی آئے گا، اس سے باہر نہیں آئے گا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. آئی ایم ٹیکنگ ریسپانسبلٹی. ہاں آسان چیز ہوتی ہے شعر میں.